بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تحریک خلافت۔ تحریک خلافت کا آغاز برصغیر کے مسلمانوں کے لیے سیاسی طور پر بڑا اہم قدم تھا، اگرچہ یہ اپنے اصل مقصد یعنی خلافت عثمانیہ کو بچانے میں تو ناکام رہی، مگر اس نے برصغیر کے مسلمانوں کو متحد کر دیا، اور ان کے اسی اتحاد کی بدولت مسلمانان ہند نے بعد میں علیحدہ وطن حاصل کر لیا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم میں دو بڑے اتحادی تھے، جن میں ایک اتحاد برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس کا تھا، جبکہ دوسرا اتحاد جرمنی، آسٹریا اور ترکی کا تھا۔ اس جنگ میں ترکی کے اتحادی گروپ کو شکست ہو گئی اور ترکی کے کئی علاقے ایک معاہدے کے تحت اسے الگ کر دیے گئے۔ تاہم فاتح اتحاد نے ترک خلافت کو قائم رکھنے کا وعدہ کیا، لیکن 1920 میں معاہدہ سیوریز کے تحت مزید علاقے، جن میں فلسطین، شام، لبنان اور عراق شامل تھے، سلطنت سے علیحدہ کر دیے گئے۔ اس معاہدے کے خلاف ترکی میں ایک تحریک کا آغاز ہوا جسے ٹرکش نیشنل موومنٹ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اتحادی فوجوں سے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور اس معاہدے کو نامنظور کر دیا۔ دوسری طرف اس معاہدے سے امت مسلمہ کو بھی بہت دکھ ہوا۔ خلافت عثمانیہ کو پوری دنیا کے مسلمان انتہائی عزت و احترام سے دیکھتے تھے۔ اسی طرح برصغیر کے مسلمانوں نے بھی محسوس کیا کہ خلافت کے بچاؤ اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک تحریک کا آغاز ہوا جسے تحریک خلافت کہتے ہیں۔ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی نے کچھ دوسرے مسلم رہنماؤں، جن میں حسد موہانی، ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل اور مولانا ظفر علی خان وغیرہ شامل تھے، ان کے ساتھ مل کر آل انڈیا خلافت کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کا مقصد تھا کہ وہ مسلمانوں کو متحد کرے اور خلافت بچانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالے۔ 1920 میں خلافت کمیٹی نے اپنا منشور بھی جاری کر دیا، جس میں حکومت کو باور کرایا گیا کہ وہ خلافت عثمانیہ کا بچاؤ کرے، اور ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ متحد رہیں اور حکومت برطانیہ کے ذمہ داروں سے اس بارے میں جواب طلبی کریں۔ خلافت کمیٹی کے تحت بہت سے شہروں میں جلوس نکالے گئے، جلسوں کے ذریعے مسلمانوں کو خلافت عثمانیہ کا ساتھ دینے پر قائل کیا گیا۔ اس تحریک میں ایک نیا ولولہ اور جوش اس وقت بڑھا جب 1920 میں کانگریس نے بھی گاندھی کی سربراہی میں تحریک خلافت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ گاندھی اور خلافت کمیٹی نے مل کر لڑنے اور خلافت کے بچاؤ اور سوراج یعنی کہ سیلف گورنمنٹ کے قیام کے لیے جد و جہد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ برطانوی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے خلافت کمیٹی اور کانگریس نے ایک اور حربہ اپنایا، اور وہ تھا تحریک عدم تعاون کا آغاز کرنا۔ اس کے تحت گاندھی نے کہا کہ آپ حکومت کی طرف سے دیے گئے القابات واپس کر دیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دے دیں، تعلیمی سرگرمیوں کا بائیکاٹ کر دیں، محصول دینے سے انکار کر دیں، عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کر دیں، غیر ملکی اشیاء کی خرید و فروخت کو ترک کر دیں۔ اسی دوران کچھ علماء نے ایک فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور مسلمانوں کو دارالسلام چلے جانا چاہیے، جسے تحریک ہجرت بھی کہتے ہیں۔ اس کے تحت بہت سارے مسلمان اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر افغانستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ افغان حکومت نے مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد دیکھتے ہوئے انہیں آنے سے روک دیا، اور یوں وہ مسلمان جو اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں گئے تھے، وہ بے یار و مددگار رہ گئے۔ تحریک خلافت کے تحت جو مختلف سرگرمیاں ہوئیں، تحریک خلافت کے تحت مختلف ممالک میں وفود بھیجے گئے، جنہوں نے مسلمانوں کے جذبات سے یورپی اقوام کو آگاہ کیا۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کے گروپ ترکی بھیجے گئے، رقوم ترک حکومت کو مہیا کی گئیں۔ مسلم صحافیوں نے صحافتی سطح پر اخبارات اور جرائد کے ذریعے مسلم عوام کے جذبات میں طوفان برپا کر دیا۔ اس تحریک کے اہم مقاصد وہ یہ تھے کہ ترکی بحیثیت مملکت قائم رہے اور اس کے علاقوں کو علیحدہ نہ کیا جائے۔
خلیفہ اور خلافت کا ادارہ قائم رہے، مقدس مقامات خاص طور پر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں غیر مسلم فوجیں داخل نہ ہوں۔ یہ تحریک اپنے پورے جوبن کے باوجود اپنے مقاصد کے حصول تک نہ پہنچ سکی، اور اس کی وجہ کانگریس کی اس سے علیحدگی تھی۔ خلافت کے بچاؤ کے لیے شروع ہونے والی یہ تحریک اس وقت کمزور پڑ گئی جب کانگریس نے یک طرفہ طور پر اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ گاندھی نے 1922 میں چھورا چھوری واقعے کے تحت، جس میں ایک تھانے میں ہجوم نے آگ لگا دی تھی، اس کو بہانہ بنا کے اس تحریک سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور دوسرا جھٹکا جو خلافت کمیٹی کے خاتمے کا یا اس تحریک کے جو ہے اصل مقاصد کے حصول میں ناکامی کا بنا، وہ بذات خود ترکی کے اندر تھا، جہاں مصطفیٰ کمال نے ایک تحریک اپنی موومنٹ جو تھی ترکش نیشنل موومنٹ جو ہے، اس کے تحت خلافت کا خاتمہ کر دیا، اور سیوریز معاہدے کی جگہ پہ ایک نیا معاہدہ کر لیا جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے، اور اس کے تحت اس نے کئی علاقوں سے اپنی دستبرداری کا اظہار کر دیا، اور نئی سرحدیں متعین ہوگی جس پہ سارے متفق ہو گئے۔ ملک میں سیکولر سسٹم متعارف کروا دیا گیا، اور یوں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی ترکی جو ہے وہ جمہوریہ ترکی بن گیا۔